وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ سبا آیت نمبر 47۔ آج کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شدید۔ فرما دیجئے میں تمہیں بس ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے روحانی بیداری اور انتباہ کے حال میں قیام کرو، دو دو اور ایک ایک، پھر تفکر کرو، یعنی حقیقت کا معائنہ اور مراقبہ کرو، تو تمہیں مشاہدہ ہو جائے گا کہ تمہیں شرف صحبت سے نوازنے والے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز جنون زدہ نہیں ہیں، وہ تو سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں بر وقت ڈر سنانے والے ہیں تاکہ تم غفلت سے جاگ اٹھو۔ سامعین اکرام، سورہ سبا آیت نمبر 47۔ لفظی ترجمہ: قل ما سألتکم من اجر فہو لکم۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں مانگتا کوئی بھی اس تبلیغ کی عوض کوئی مزدوری، اگر ہے فہو لکم تو وہ تمہیں مبارک ہو۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ وہو علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پر حاضر ہے، گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ سامعین اکرام، اہم آیت ہے، اور دوسرا یہ آیت جو گزشتہ آیت سے ہے اس سے منسلکہ ہے، اس سے ربط ہے۔ اور ربط کیا ہے کہ گزشتہ آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ ان سے کہیے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، دو دو، اکیلے اکیلے، اور پھر سوچو کہ بھئی یہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی دعوت کی کیا حیثیت ہے، یہ تو ڈرانے والا ہے۔ اور پھر یہاں آج کے سبق میں سامعین اکرام، جیسا کہ آپ نے ترجمہ سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، اس کے عوض کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا، یعنی اس میں میری کیا لالچ ہے؟ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں اور اللہ کی ڈیوٹی میں ہوں، اور میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں تم سے اس کے عوض کچھ بھی نہیں مانگتا۔ یعنی تم یہ تو سوچو، بات یہ ہے سامعین کرام کہ اخلاص، مخلص یعنی دیکھیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ ایک حدیث ہے کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک آگ کا الاؤ ہے، وہ جل رہا ہے، اس میں پتنگے آ رہے ہیں اور پتنگوں کی طرح لوگ اس میں گر رہے ہیں،
ظاہر ہے الاؤ روشن ہوتا ہے، پتنگے آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں برسات میں بلب روشن ہوتا ہے، اس پہ پتنگے آ جاتے ہیں، پھر وہ ایک ایک کر کے گر جاتے ہیں، یا شمع روشن ہوتی ہے تو وہ پتنگے جو ہیں یہ آتے ہیں، گرتے ہیں، اس میں جل جاتے ہیں، پتنگا جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ میں نے تو دیکھا ہے، یعنی ہمارے زمانے میں تو بلب ہے، روشنی ہے، اور پرانے شمع ہوتی تھیں، چراغ ہوتے تھے، شمع ہوتی تھیں، تو یہ برسات کے موسموں میں تقریباً یعنی یہی مثال ہے۔ سامنے کرام حضور فرماتے ہیں، دیکھیں یہ میں آپ کو ایک مضمون ادا کروں، وہ ذرا سنیں۔ اس دنیا کی مثال جو ہے وہ ایک آگ کی سی، یعنی جہنم کی سی مثال ہے اس کی۔ جہنم، دیکھیں انسان کے پاس نفس امارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نفس امارہ دیا ہے۔ اب یہ اگر اپنی اصلاح نہ کرے تو یہ نفس امارہ اس کو جہنم میں لے جا کے چھوڑے گی۔ شیطانی قوتیں ہیں، نفس امارہ ہے، اور اگر اس نفس کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کو پابند نہ کیا جائے ہدایت کے، اور انسان اگر عقل و خیرت سے کام نہ لے تو پھر یقیناً یہ نفسانی خواہشات کے بھنور میں آ کے، دیکھیں یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں، یہ یعنی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں جوڑ رہا، یقیناً یہ نفس امارہ سامعین کرام، دیکھیں نفس امارہ کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، اور یہ ہمیں ظاہر کی طرف کھینچتا ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھے رہو، کھا لے پی لے جی لے، تو یہ نفس امارہ تو ہمیں دنیا کی طرف راغب کرتا ہے۔ آپ کے پاس بھی یقیناً جو بھی میرے سننے والے اور انسان ہیں ان کے پاس بھی نفس امارہ ہوگا، آپ سب دیکھ لیں کہ آپ میں وہ نفس امارہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ لالچ ہے، شہوات ہے، غضب ہے، غصہ ہے، اور عجب ہے، کبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ ساری اس کی صفات ہیں سامنے کرام۔ اس پہ میں نے مستقل مضامین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیے ہیں، لیکن اس وقت میرا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی مثال اگر انسان عقل و خیرت سے کام نہ لے تو یہ دنیا کے جہنم میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کسی کی بات نہ سنے اور عقل سے کام نہ لے تو پھر یہ نفس امارہ کی آگ، نفس امارہ اس کو آگ میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ ایک بات بالکل میں کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں۔ نفس امارہ، اور جبھی تو قرآن نے فرمایا کہ بھئی کامیاب صرف وہ لوگ ہیں قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا، نفسانی تزکیہ۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ بھی سامعین کرام یعنی بنیادی آیت ہے، اور آپ دیکھیں میرا مضمون اور اس کے مضمون سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، روکا اپنے آپ کو، تزکیہ کیا اس کا۔ وقد خاب من، جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میں آپ کو بالکل کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نفس امارہ ہے تو آپ نے اس کا تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیے کے لیے پھر کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، پھر باقی طریقہ کار ہیں وہ آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بنیادی چیزیں ہیں، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی ہدایت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزار کے ہم اپنے نفوس کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب یہ ہے نا کہ اگر کسی نے پیغمبر کی آواز پہ کان نہ دھرا، اور یہاں سامعین کرام میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا وہ جو ہے جو قرآن میں سورہ ملک میں ہے کہ دوزخیوں کو جب دوزخ کے گرد لایا جائے گا
تو وہ ایک بات کہیں گے، وہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دی ہے. وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اگر ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم آج اس دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے. تو وہاں تو اعتراف اگر آپ کر بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں. یہاں آپ حقیقت کا ادراک کریں اور نفس کے تزکیے کی کوشش کریں، اس کے لیے کام کریں، کوشش کریں. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، قرآن میں بالکل کھلی آیت ہے کہ یہ مومن جو ہیں یہ اپنے تزکیے کا فعل کرتے ہیں، للزکاة، پاکی کے لیے، نفسانی پاکیزگی کے لیے یہ کام کرتے ہیں. فاعلون، فعل کرتے ہیں. تو سامعین اکرام دیکھیں، اب جو پیغمبر کی ذات آتی ہے، اب اس کی دعوت تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اور لوگ تو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے پھر ڈرانے والی ہوتی ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ تو تمہیں ڈرا رہا ہے، جو تمہارے آگے عذاب شدید آنے والا ہے اس سے تمہیں ڈرانے والا ہے. آج کا جو سبق ہے سامنے کرام، اس میں قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، یعنی یہ بھی ایک دعوت فکر ہے سامنے کرام. یعنی جو گزشتہ مضمون چلا آ رہا ہے اسی قسم کا یہ آیت جو ہے یہ بھی ایک قسم کی دعوت دے رہی ہے کہ بھئی تم سوچو کہ میں تو تمہیں یعنی غلط اعمال کے اور غلط عقائد کے خراب نتیجے سے تمہیں ڈرا رہا ہوں. اب تم یہ سوچو کہ میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اس میں میرا کیا فائدہ ہے، میری ذات کا؟ کیا میں تم سے کوئی اس کے عوض کوئی مزدوری مانگ رہا ہوں، کوئی بادشاہی مانگ رہا ہوں، کچھ لالچ ہے میرا؟ یہ تو تم سوچو نا. میں تو خلوص سے، اللہ کی طرف سے میری ڈیوٹی لگی ہے اور میں خلوص سے تمہیں اس عذاب شدید سے ڈرانے والا ہوں جو کہ آنے والا ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. تو بہرحال یہ دیکھیں سامعین کرام، یہ افسوس کی بات یہ ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ آیات قرآنی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اگر کوئی آپ تفاسیر میں دیکھ لیں تو میں تو یعنی میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں میری حیثیت ایسی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ضرور یعنی حیثیت کیا ہے، نہ تو میں عالم ہوں نہ کوئی عابد ہوں، نہ عالم ہوں نہ عابد ہوں، لیکن میں صرف یہ ہے کہ طالب علم تو ضرور ہوں، علم کا طالب تو ضرور ہوں. لیکن میں آپ کو یعنی اس روش سے جو ہم نے اپنا رکھی ہے اس سے ضرور میں آپ کو آگاہ کروں گا تاکہ ہم اس سے باز آ جائیں. اب یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی عام قاری یہ پڑھے یا عام آپ کوئی بھی تفسیر لے لیں، یعنی الا ماشاء اللہ، لیکن اکثر تفسیروں میں یہ مضمون ہم اپنی طرف، مفسرین نے یہ ہماری طرف کنورٹ نہیں کیا. میں یہ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، ان مضامین کو اپنی طرف ہم کنورٹ نہیں کرتے. کوئی مدرس درس میں آپ بیٹھ جائیں، الا ماشاء اللہ شاذ ہی آپ کو یہ بتائے گا کہ بھئی تم تو خود سوچو کہ ان آیت کے مصداق تم ہو کہ نہیں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈراوا دیا ہے وہ تو صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں تھا، حضور نے تو ہر اس انسان کو ڈرایا ہے اللہ کے عذاب سے جو نفسانی خواہشات میں مبتلا ہے، نفس کی اصلاح کرنا نہیں چاہتا، اللہ کو مقصود بنانا نہیں چاہتا. حضور نے تو ہر اس شخص کو ڈرا ہے. حضور کا واضح فرمان ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہے. تو یہ اب حضور کا فرمان عالی شان جو ہے وہ عام ہے سب کے لیے. الکیس من دان نفسہ، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے. میں بھی یہی مضمون کہہ رہا ہوں.
وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے. والعاجز من اتبع ہوا وتمنى علی اللہ. پھر حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے، اتبع ہوا، اور وتمنى علی اللہ، اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ پہ امید رکھتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی، میری شفاعت ہو جائے گی. وہ شخص بڑا بے وقوف ہے، حضور فرماتے ہیں. تو دیکھیں حضور کی دعوت جو ہے، یا آپ دیکھیں جو آپ کے اندر نیک لوگ موجود ہیں، جو سچے لوگ موجود ہیں، جو داعیان حق ہیں، جو انبیاء، جو وارثان نبی ہیں، جو انبیاء کے وارث آپ کے اندر موجود ہیں، وہ آپ کو اگر دعوت پیش کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ آپ سے کیا سوال کر رہے ہیں، کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ میری خدمت کرو اور میرے لیے گوشت لاؤ اور میرے لیے یہ کرو اور وہ کرو، میرے لیے گھر بناؤ. یہ کوئی مطالبہ کیا ہے آپ سے کسی نے؟ نہیں کیا. اور نہ ان کو زیبا ہے یہ مطالبہ کرنا، دنیا کا مطالبہ کرنا، کوئی بھی نہیں مانگتا. پھر مبلغ کی تو ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یہ اللہ کی طرف دعوت دینا جو ہے، یہ ہر وارث نبی کی بنیادی ذمہ داری ہے اور ڈیوٹی ہے، اور وہ بغیر کسی لالچ کے یہ ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. سامنے کرام، بغیر کسی لالچ کے. اور کوئی لالچ، اللہ کے بندے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے بندے بے نیاز ہیں. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے. تو بندوں محتاجوں سے کیا مانگنا، اللہ کافی ہے. اللہ بس باقی حبس. تو میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ یہ سوچنا چاہیے. اب یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی یہی مضمون ہے. ما سألتکم من اجر، میں تو تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا، مانگتا ہوں تو تمہیں مبارک ہو، فہو لکم، تمہیں مبارک ہو. دوسرا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے سامعین کرام، دو ترجمے ہو سکتے ہیں، دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ما سألتکم من اجر فہو لکم، اگر میں تم سے کوئی مزدوری تمہارے خیال میں مانگتا ہوں وہ تمہیں کو مبارک ہو، مجھے نہیں چاہیے. یعنی اس تبلیغ کے عوض مجھے کوئی اجر، کوئی مزدوری نہیں چاہیے، بالکل کچھ بھی نہیں. لیکن ما سألتکم من اجر فہو لکم، اگر میں تم سے میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر، کوئی مزدوری، اور اگر مانگتا ہوں فہو لکم، تو اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا. یہ دوسرا معنی ہے سامنے کا. فہو لکم مطلب وہ اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا. اجر اگر ہے تو وہ تمہارے لیے ثابت ہوگا، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے اور جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے، وہ فقد فاز، وہ کامیاب ہوگا. سامعین کرام، تو بات یہ ہے، یہ دونوں مطلب ہے. ایک یہ آیت جو ہے مختلف انداز سے قرآن مجید میں آئی ہے، یہ بات سامعین کرام نوٹ کر لیں. ان ھذہ تذکرہ، سورہ مزمل میں ہے، ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. بھائی یعنی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے جو میں نے ابھی پڑھی کہ ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن، اب نصیحت کیا ہے یہ بھی تو آپ سوچیں نا. ہم تو نصیحت کو، ہم قرآن کے تو کسی معنی پہ ہم غور و فکر کرتے بھی نہیں ہیں الا ماشاء اللہ. تو اب دیکھیں اس میں مطالبہ ہے، کیا مطالبہ ہے، اور مطالبہ یہ ہے، یعنی اس آیت میں جو سورہ مزمل کی میں نے پڑھی ہے کہ بھئی میں اگر یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے، نصیحت کیا ہے، میں یہ بات کر رہا تھا، نصیحت کیا ہے کہ لوگوں اللہ کو اپنی منزل بنا لو،
اللہ کو اپنا مقصود حیات بنا لو، باطن کے لیے کوشش کرو، باطن کو ظاہر کو باطن پہ ترجیح مت دو، اور اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف صاف۔ تو بہرحال سامعین کرام، ان ھذہ تذکرۃ، یہ ایک نصیحت ہے۔ نصیحت کا میں نے بتا دیا اور ضرور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ نصیحت یہ نہیں کہ تم نماز روزہ زکوٰۃ حج کر دو، یا جو مروجہ کچھ اعمال ہیں ان کو اپنا لو۔ یہ دیکھیں، اسلام ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے۔ بنیادی طور پہ اگر ہمارا ایمان باللہ نہ ہو تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز کی نہ روزے کی۔ پہلی جو چیز ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کریں، پہلی جو چیز ہم نے اختیار کرنی ہے وہ ایمان باللہ کی ہے۔ اب ایمان باللہ کیا ہے؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا بندی ہوں، اللہ ہی میری منزل ہے اور اللہ ہی کی طرف میں نے جانا ہے۔ پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اللہ ہی میری منزل ہے۔ تو یہ نصیحت ہے بنیادی طور پہ، ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بڑی پیاری آیت ہے سامنے کا، کہ اب جس کا جی چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رخت سفر باندھ دے۔ فمن شاء، دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے رب کی طرف رخت سفر باندھ لے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ دوسری ایک آیت ہے جس میں اکثر اشتباہ ہوتا ہے ہمارا سامعین کرام، بعض لوگ اس کو توڑ مروڑ دیتے ہیں اس کے معنی کو، کہ قل ما سألتکم من اجر الا المودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں لیکن مودت قربہ میں۔ معنی کیا ہے؟ یعنی قربت میں، یا بعض لوگ اس کو قرابت داری پہ لے جاتے ہیں کہ میں تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا لیکن میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اب یہ ایک ایسا معنی ہے جو یعنی وہ کہتے ہیں خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت، اب اہل بیت کون ہے اس میں بات ہے۔ ہر ایک امتی، کل نقی تقی فہو من اہلی، ہر نیک پرہیزگار جو ہے وہ میرے اہل سے ہے، وہ میرا۔ السلمان منا اہل البیت، سلمان مجھ سے ہے، اہل بیت سے ہے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے سامعین کرام، لیکن یعنی ان سے یعنی ایمان والے، دیکھیں قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ محبت، مومنین سے محبت کرنا چاہیے۔ ولا يتخذوا من رسولہ والمؤمنین ولیجا، پوری آیت مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے مومنوں سے قلبی محبت کرے۔ تو یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، اللہ سے، اس کے رسول سے محبت اور اہل ایمان سے محبت، یہ تو ایمان کے تقاضے ہیں سامنے کا۔ لیکن یہ رسول کی بعثت کا مقصد یہ نہیں ہے، رسول کی بعثت کا مقصد دعوت الی اللہ ہے۔ اچھا، وہاں جو معنی ہے سامعین کرام وہ الا المودۃ فی القربہ میں ٹائم کم ہے، میں آپ کو واضح طور پہ کہ آپ مجھ سے قربت میں محبت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں مجھ سے محبت کرو۔ ظاہر ہے کہ حضور کی محبت، یہ مضمون ذرا طویل ہے لیکن یہ ہے کہ میں شارٹ کر رہا ہوں، حضور سے محبت ہمارے ایمان کی دلیل ہے، یہ ایک بات بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اب اللہ کی قربت کے لیے حضور سے محبت لازمی ہے، اور اصل مقصد کیا ہے؟ وہ تو تقرب اللہ اصل انسانی مقصد ہے سامنے کے نام۔ تو بہرحال یہ مضمون ذرا ذہن میں رکھیں۔
وَهُوَ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. بہرحال اگر کچھ مضمون رہ گیا ہو تو انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑا سا بیان کروں گا. اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. ترجمہ سنا دیں. مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر، اگر ہے تو وہ تمہارے لیے ہے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ شہید ہے، گواہ ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. Say, whatever compensation I have asked of you is yours. My compensation comes only from God, and He is witness over all things. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.